السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام ہم لوگ کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، ہم ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزاری ہیں کہ جہاں پر بہت سے انسانیت کا درد رکھنے والے لوگ بھی بستے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جن کو اگر درندہ صرف کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ ہر سال پاکستان میں 100 سے زائد ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں کہ جن میں خواتین پر تیزاب پھینکا جاتا ہے، ان کو ایک ایسے جرم کی سزا دی جاتی ہے کہ جو کہ انہوں نے کیا ہی نہیں ہوتا۔ شرمین عبید چنوئی ایک ایسا نام، ایک ایسی پاکستانی کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ آسکر ایوارڈ اپنی ایک ڈاکیومنٹری فلم پر جیتا۔ یہ ڈاکیومنٹری فلم بھی اسی موضوع پر بنائی گئی کہ پاکستان میں خواتین کے حقوق کو کس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے، کس طرح سے حوا کی بیٹی پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام کا آغاز ہم اسی فلم کے کچھ منتخب حصوں سے کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس ڈاکیومنٹری میں کس پہلو کو اجاگر کیا گیا۔ ہم تو معصوم بچے تھے، اس نے ہمارا چہرہ کیوں خراب کیا تھا؟ ہمارے کیا قصور تھا؟ کیا ہوا تھا آپ کو؟ تیزاب ڈالے۔ کس نے تیزاب ڈالا؟ ہاں، تیزاب ڈالے، ناند نے پیٹرول ڈال دیا۔ ناظرین، شرمین عبید چنوئی کی تیار کردہ یہ ڈاکیومنٹری سیونگ فیس کے جس کے کچھ منتخب حصے آپ نے ملاحظہ کیے، اس ڈاکیومنٹری میں اسی ایشو کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ کس طرح سے ہر سال پاکستان میں خواتین پر تیزاب پھینکا جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی طرح کے دو واقعات پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے عذرا بی بی نامی خاتون پر اس کے شوہر نے معمولی جھگڑے پر اس کے چہرے پر تیزاب پھینکا۔ دوسری جانب دو کم عمر لڑکیاں، جن میں سے ایک کی عمر صرف 13 سال اور دوسری بہن کی عمر صرف 10 سال کے چہرے پر تیزاب پھینک کر ان کے مستقبل کو روند دیا، اور یہ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا ستیلا باپ تھا۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اور چل کر عذرا بی بی کی فیملی سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ اس واقعے کی، اس گھنونے واقعے کی تفصیل کیا ہے۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ ناظرین، اب ہم موجود ہیں عذرا بی بی کی فیملی کے ساتھ۔ ان کی ممانی، ان کی بیٹی اور ان کی پوتی ہمارے ساتھ ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ افسوسناک واقعہ ہوا کس طرح سے۔ آپ کی والدہ پر آپ کے والد صاحب نے تیزاب پھینکا، یہ بتائیے کہ یہ واقعہ آپ کے سامنے ہوا؟ میں اندر آئی تھی تب ہوا تھا۔ تو اس کی وجہ کیا آپ کو نظر آئی؟ کیا کوئی جھگڑا ہو رہا تھا پہلے؟ ایک دن پہلے جھگڑا ہوا تھا۔ کس بات پہ جھگڑا ہوا تھا؟ وہ ڈیڈ نے سے گالی نکالی تھی نا میرے ابو نے، تو اسی لیے ہوا تھا ایک دن پہلے۔ ایک دن پہلے ہوا تھا؟ ہاں جی۔ تو یہ سب آپ نے اپنے سامنے جب ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ تو سہم گئے ہوں گے؟ جی۔ تو آپ کے والد نے آپ کو کہیں یہ تو نہیں کہہ کے ڈرایا دھمکایا کہ کسی سے بات نہیں کرنی ہے یا یہاں سے چلے جاؤ نہیں تو آپ ماموں کے گھر جانے سے روکا تھا؟ کہ ماموں کو جا کے نہیں بتانا؟ نہیں، مجھے نہیں ڈرایا، مما کو کہتے تھے کہ ان کے گھر نہیں جانا۔ تو آپ کی والدہ پر کیا تیزاب کسی شیشی میں تھا یا بڑی بوتل میں تھا؟ کہاں سے لے کر آئے؟ کیا آپ کو پہلے پتہ نہیں چلا کہ؟ نہیں، پتہ نہیں چلا کہاں سے لے کے آیا وہ۔ اور آپ نے کبھی گھر میں پہلے پڑا ہوا بھی نہیں دیکھا؟ نہیں، ایک دن پہلے جب پہلے جھگڑا کیا تھا تب لے کے آیا تھا۔ اور تب بھی یہ کہا تھا کہ میں یہ تیزاب پھینکوں گا؟ ہاں۔ تو اس کے بعد پھر آپ کی والدہ تو یقیناً فکر مند ہوں گی کہ ایک دفعہ کہاں ہے، کہیں واقعی پھینک نہ دیں، یا آپ کو لگتا تھا کہ بس صرف ڈرا رہے دھمکا رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں؟ ایسا ہی لگتا تھا کہ ڈرا رہا، بس دھوکے سے اس نے کیا ایسا۔ آپ کی والدہ کے چہرے پہ پھینکا؟ جی۔ تو اس وقت آپ کی والدہ کی کیا کیفیت تھی؟ ہوش میں تھیں جب آپ نے ان کو اس حال میں دیکھا؟ میں کمرے میں تھی جب پھینکا تھا۔ آپ کے بالکل سامنے پھینکے؟ تو آپ نے کیا اس وقت کوشش کی کہ کسی طریقے سے آپ اپنے والد کو روکیں؟ ہاں، میں گئی تھی اس کے پیچھے، بھاگ کے گئی تھی سمجھانے کے لیے؟
नहीं, वो मेरे भागने से पहले उसके पीछे गई थी, वो उससे पहले वो आगे चला गया था, यानी कि तेज़ाब फेंकते वो यहाँ से भाग गए जी। और अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं है कि वो कहाँ है? नहीं पता। तो वो मंज़र जो है वो तो आप नहीं भुला पा रही होंगी कि जो सब आपने अपनी आंखों के सामने अपनी वालदा के साथ होते हुए देखा। वो कैसे भूल सकता है? जो अपनी माँ के ऊपर हमला हुआ देख के कोई भूलेगा अपनी माँ को ऐसा देख के? आपको क्या लगता है कि हमारे माशरे में क्या इस तरह के वाक़यात जो कई मरतबा हमने सुनने को मिले हैं, कभी किसी इलाके से कभी किसी इलाके से, आपको लगता है कि ये ख़वातीन के साथ ही हो रहा है? और क्या आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि यही ख़वातीन का मुक़द्दर है? अब हिम्मत कीजिए, परेशान ना हो, फ़िक्रमंद ना हो, हिम्मत कीजिए आप और तफसील बताइए। नहीं, आप घबराइए नहीं, जो आपने अपने सामने देखा, जो आप महसूस करती हैं वो आप बताइए। ख़ास तौर पे ये कि इस तरह के वाक़यात ख़वातीन के साथ होते रहते हैं। आपने पहले शायद इस तरह के वाक़े को सुना होगा, लेकिन ये तो आपने अपने सामने होते हुए देखा, और किसी और गैर ने नहीं बल्कि आपके अपने वालिद ने आपकी वालदा पे फेंका। तो आप अपने आप को महफूज समझती हैं इस माशरे में रहते हुए? मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मुझे बात भी नहीं आ रही, मैं क्या करूं? आपने अज़रा बीबी की गुफ्तगू सुनी और आपने ये भी सुनकर जाना कि कितनी डरी सहमी हुई हैं, क्योंकि जब ये वाक़या इस तरह का हो जाएगा तो हर औरत, हर लड़की अपने आप को गैर महफूज समझेगी और उसको ये खटका लगा रहेगा कि ये कहीं कल को इनके साथ ना ये सब हो जाए, कहीं इनके ऊपर भी कोई इस तरह का इंतहाई कदम उठाते हुए कोई ये हरकत ना करे। अज़रा बीबी की बेटी से बात करने के बाद उनकी पोती भी हमारे साथ हैं। ये बताइए कि आप भी उस वक्त यहीं पे मौजूद थी? हाँ। कि जब ये सब हुआ? मेरी मम्मा और मेरे दादा, हम तीनों बाहर बैठे हुए थे, तो मेरी फूफा अंदर आई ना पैसे लेने के लिए कमेटी की। तो जब ये अंदर इसका एक पाँव अंदर था और एक बाहर था, तो उसने ना दादा ने ना जूती पहनने लगी थी, तो दादा मेरा खड़ा होकर ना तो उसके ऊपर फेंक के भाग गया। जो करने वाला है उसको इसकी क्या सज़ा दी जानी चाहिए? जो मर्जी आप दे सकते हैं, आप उसे मार भी सकते हैं। आपके वालिद हैं जिन्होंने आपकी वालदा पे तेज़ाब फेंका, आपकी नज़र में उनको अगर सज़ा दी जाए तो क्या सज़ा होनी चाहिए? जो भी बुरी सज़ा उसे वो दी जाए, सबसे ज़्यादा जो खतरनाक सज़ा वो दी उसे। अगर आपके वालिद आके आपकी वालदा से, आप सबसे माफ़ी मांगें तो माफ़ नहीं हम करेंगे। आप कहीं माफ़ ना करने की वजह ये तो नहीं है कि कहीं कल को दोबारा आपके साथ भी वो ऐसा कर सकते हैं? नहीं, उसने हमारी मम्मा पे तेज़ाब फेंका इसलिए कि दोबारा कोई ऐसा कर ना सके। आपकी भांजी हैं अज़रा बीबी जिन पर उनके शौहर ने तेज़ाब फेंका, ये बताइए कि इस वाक़े से पहले, इस वाक़े के बाद इन बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ कौन दे रहा है? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਲੰਬਾ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤਿੰਨੇ 5 ਜਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, 2 ਜਣੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ, 3 ਜਣੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਚਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਝਗੜਾ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਉੱਠਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚੱਦਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਾਦਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਕੋਲ ਗਲਾਸ ਪਿਆ ਆ, ਹਨੀਆਂ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗਲਾਸ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਫੀ ਨੇ ਨਾ ਜੋ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਉਹ ਪਾਤਾ ਤਿਆਬ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ ਆਏ ਤੇ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜੀ ਪਈ। आप सबका जी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह से अज़रा बीबी पर उनके शौहर शफ़ी ने तेज़ाब फेंका और फेंकने की वजह
کوئی بہت بڑا جھگڑا نہیں تھا, کوئی فساد نہیں تھا, کوئی اختلاف نہیں تھا, بس ایک معمولی سی بات تھی, اور وہ یہی تھی کہ عذرا بی بی اپنے بھائی کے گھر جانا چاہتی تھیں, جس پر ان کے شوہر شفیع کو اعتراض تھا. اور جب بات بڑھ گئی تو انتہائی قدم شفیع نے اٹھایا اور تیزاب پھینکا, اور اس سے پہلے بھی کبھی کسی تیز دھار آلے کے ساتھ اور کبھی تیزاب کی بوتل شیشی دکھا کر بھی ڈراتا دھمکاتا رہا کہ یہ سب وہ کر سکتا ہے, لیکن کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ ایسا کرے گا. بدقسمتی سے ہم جس معاشرے میں زندگی گزارے ہیں وہاں پر خواتین کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے اور ان کو کم تر سمجھا جاتا ہے, اور مرد کو یہ لگتا ہے کہ مرد زیادہ طاقتور ہے, زیادہ سپیریئر ہے, اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے, اور جو وہ کرے گا وہ بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور المیہ یہ بھی ہے کہ کرنے والے کو جب وہ یہ سب کر رہا ہوتا ہے تو اس کو یہی لگتا ہے کہ اس نے بالکل ٹھیک کیا ہے, اس نے کوئی غلط نہیں کیا ہے, اس نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا ہے, جو کہ سراسر غلط ہے, زیادتی ہے, ناانصافی ہے. اس واقعے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ کے عذرا بی بی کی بیٹی اور ان کی پوتی بھی موجود تھیں, سہمے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں, الفاظ کہے نہیں جا رہے ہیں, صرف اس لیے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ جو آج ان کی والدہ یا ان کی دادی کے ساتھ ہوا وہ کل کو خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا. بریک کے بعد آپ سے ایک دفعہ پھر ملاقات ہوگی, اور آج کے پروگرام میں اس حساس موضوع پر کچھ مزید حقائق آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے. ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد. تو آپ نے تو کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا نا کہ جن کو آپ ابو کہہ کے بلاتے ہو وہ آپ کے ساتھ یہ کریں گے؟ نہیں, پہلے ہمیں مارتے تھے, پہلے ہمیں مارتے تھے جب ہمیں کام نہیں کرتے تھے, انہیں کو بھی مارتے تھے, ہمیں بھی مارتے تھے. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام ہم لوگ. اور آج کے پروگرام میں ہم ایک انتہائی حساس موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر ہر سال ہمارے ملک میں 100 سے زائد ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں کہ جہاں پر خواتین پر تیزاب پھینکا جاتا ہے. وقفے سے پہلے آپ نے عذرا بی بی کی کہانی سنی کہ کس طرح سے ان کے شوہر نے ان پر تیزاب پھینکا, اور اب وقفے کے بعد ہم ہسپتال میں موجود ہیں جہاں پر 2 کم عمر بچیاں ہیں, جویریہ جس کی عمر 13 سال اور اس کی چھوٹی بہن ملائکہ جس کی عمر 10 سال. ان دونوں پر ان کے سوتیلے باپ نے تیزاب پھینکا. کیوں اور کیسے یہ جانتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ یہاں پر والدہ موجود ہیں جویریہ اور ملائکہ کی. مجھے بتائیے کہ یہ سب ہوا کس طرح سے؟ بھائی رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا جب انہوں نے بتی بند کر کے, میرے بندے نے پہلے 10 بجے بتی بند کر کے ٹی وی ویکتے پہلے 10 بجے کوٹھے چڑھیا تو کہنا بھی بتی اپنی نہیں آتی, پھر انہیں تار لائی بتی بال پی, پھر ٹی وی ویکتے رہے. اس کے بعد اسی نا 10 ڈرامہ ویکیا, میری بچی ادھر ویک کے آئی. 2 کمرے درمیان باری ہے, ادھر میرا بندہ باری کھلی رکھ رہا, سانو اس طرح ادھر چانن آئے گا بچے ڈرن گے. رات کے 2 بجے کا ٹائم سے ستے پہ کنڈی لا کے یہ ادھر دی آئے نے درمیان والے کمرے چ باری ہے, ادھر لا میرا کمرہ, ادھر لا میری سوکن, تو میرا بندہ ادھر ستے پہ تو اٹھ کے آئے نے. اسی ستے پہ جب سٹیا تو بچیاں چیخاں مارن لگ پیا, ارے امی ابو ساڈے تے کی گرم پانی سٹ دیا. بچے سو رہے تھے اس وقت؟ ہاں, میں بھی سوئی ہوئی تھی, بچیاں بھی سوئی ہوئی تھی. ساڈا جسم سڑتا پہ کی ہو گیا. میں فٹافٹ دروازے آدھے کنڈی کھول کے باہر آئی. ساڈا باہرلے جڑا سین والا باہرلا دروازہ تالا لگا. میں چھت تے چڑھ کے ویکھیا اور کوئی نہیں, بندہ نہ بشر کوئی مجھے نظر نہیں آیا. بس یہ نہیں, بعد اٹھا میرا بندہ بتی ادھر موم بتی باہر کے لاتے نے آ جان کیا بچیاں تیزاب سٹا گیا نا, کپڑے بدل لو سول ہسپتال لے چلی. اتنے علاج معالجہ کریں گے. سوا کو 3 کا ٹائم, پھر میں کیا بھی جناح ہسپتال لے جا. میرا بندہ کہنا میں نہیں جانا, تو کلی لے جا. میں رات کا وقت میں بچیاں کدھر کلی لے کے جا. تو میری سوکن بھی کہیں ارے اسی نہیں جانا, اسی نہیں, تسی دونوں چلے جاؤ.
تو میں بھی تو چل میرے نال رہا گیا تو میں پتا نہیں ہسپتال میں کیا. لیکن یہ آپ کی بیٹیوں پر آپ کے شوہر نے تیزاب پھینکا کیوں؟ انہوں نے 18 سال کا گونگا بولا بیٹا ہے کہندے سے بھی اندے نال اندی شادی کر دی. ایک ہفتے تو پہلے میری بچیاں تے سکے والد نوں مل کے آئیں تے اس جمعے نوں نے لے کے آنا سی تے اگوں نے جمعے رات دی رات میں 2 بجے تیزاب سٹ دیتا بھی نہ اتوں چلیاں جانا بھی اس طرح بھی ہو جائے گی اندا چہرہ خراب ہوئی پھر آپ ہی یہ کہیں گے بچار گونگے بولے نال اندی شادی کر دے. رشتہ نہ دینے پر آپ نے جو انکار کیا اس کی وجہ سے آپ کے شوہر نے یہ کیا. ہم اس سے پہلے بھی یہ اس کا بازو بھی توڑا پہلے بازو توڑا تھا. بچیاں نال جلن گیا بازو ایتھوں ہڈی ٹوٹی ہے تے آ دیکھو ایتھوں پچھوں جوڑ یہ بھی اسی وجہ سے صرف کیا. ہاں جی رشتے دی وجہ تے رشتہ. مختصراً جویریہ سے اور ملائکہ سے بات کرتے ہیں. جویریہ کی حالت جو ہے وہ کافی خراب ہے, علاج ہو رہا ہے اور اچھا علاج ہو رہا ہے, ہسپتال میں خیال بھی رکھا جا رہا ہے. لیکن جویریہ آپ اسکول جاتے تھے؟ ہاں جاتے تھے. کون سی کلاس میں تھے آپ؟ 4th میں تھے. تو اس وقت آپ رات میں سو رہے تھے جیسا کہ آپ کی امی نے بتایا جب یہ سب ہوا؟ سو رہے تھے. تو اب تو بہت زیادہ ڈر ہے, خوف ہے ذہن میں. ان کو کیا کہہ کر بلاتے تھے جنہوں نے آپ پر یہ پھینکا؟ ابو اور امی. ابو ہی کہتے تھے آپ انہیں؟ تو آپ نے تو کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا نا کہ جن کو آپ ابو کہہ کے بلاتے ہو وہ آپ کے ساتھ یہ کریں گے؟ نہیں, پہلے ہمیں مارتے تھے, پہلے بھی ہمیں مارتے تھے جب ہمیں کام نہیں کرتا تھا. امی کو بھی مارتے تھے, ہمیں بھی مارتے تھے, ایسا نہ کرتے تو یہ نہیں ہے ایسا. تو اب آپ کو بہت زیادہ اس بات کی بھی پریشانی ہوگی کہ آپ کیسے ٹھیک ہو گئے. آپ گھبراؤ نہیں, آپ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے. ڈاکٹرز آپ کا علاج کر رہے ہیں اور علاج ممکن ہے, بس تھوڑا سا وقت اس میں لگے گا. ہمارے ساتھ جی جویریہ کی بہن ملائکہ بھی ہے اور ملائکہ سے بھی ہم بات کرتے ہیں. کیسے ہو آپ؟ رات کو ہم سو رہے تھے جب کسی نے ہمارے ساتھ والے جو دوسرے ہمارے والد اور والدہ ہیں انہوں نے پھینکا تھا تو ہم نہیں تھے جانتے کہ وہ رات کو ہم سو رہے تھے تو اس نے پھینکا تو ہم نہیں تھے جانتے کہ وہ. پھر ہم سوئے تھے تو پھر وہ ہم چلائے تو ہم باہر گئے تو باہر میری مما نے دیکھا کوئی بھی نہیں تھا. تو پھر میں والد آیا اور اس نے باہر کے دکھایا تو وہ کہنے لگا کہ یہ تیزاب ہے. تو پھر میرے والد اس نے شاد والوں سے آیا تو اس نے کہا کہ آپ انہیں جلدی سے ہاتھ میں دلائیں اور انہیں لے جائیں کسی اور. اچھا مجھے ملائکہ یہ بتاؤ کہ آپ نے یہ دیکھا تھا کہ آپ پر کس نے پھینکا ہے؟ یہ دیکھا کسی کو بھی نہیں دیکھا پھینکتے ہوئے, نہ کسی کو بھاگتے ہوئے دیکھا. پر جو ہمارے درمیان کی کنڈی ہے وہ کھلی ہوئی تھی, وہاں سے آئے تھے میرے والدہ اور والد سے لے. اچھا وہ آئے تھے اور کوئی وہاں پر نہیں آ سکتا تھا. تو آپ کے یہ بازو پہ چوٹ ہے اور آپ کے ماتھے پہ بھی چوٹ لگی ہے؟ جی. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, تم سے فریاد کرتے ہیں ہم, تم سے فریاد کرتے ہیں ہم, میرے مولا کرم ہو کرم. ناظرین اب ہم متعلقہ تھانے میں موجود ہیں. آپ نے کچھ دیر پہلے سنا کہ 13 سالہ جویریہ اور ملائکہ جس کی عمر 10 سال ہے ان کا کیا کہنا تھا. اب تھانے میں وہ شخص گرفتار ہے, حوالات میں بند ہے, کہ جس کو یہ دونوں ہی لڑکیاں, دونوں ہی بچیاں ابو کہہ کر بلاتی رہیں. لیکن اس نے کیا کیا وہ آپ نے ان کی زبانی سن لیا. اب اس سے ہم بات کرتے ہیں. نام محمد اسلم ہے. اسلم اپنی دونوں بیٹیاں, گو کہ سگی بیٹیاں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, سگے باپ نہیں ہو, لیکن ان کے اوپر ان کے ساتھ تم نے کیا کیا پتہ ہے نا؟ جی ایسے نہیں کیتا, ساڈے گھر جنات پریاں دا سایہ جی. یہ کس قسم کی آپ باتیں کر رہے ہو کہ جی ہمارے گھر میں جنات اور پریوں کا سایہ؟ یہ تو بہانے بازی ہے, ساری بات کو گھمانے کی کوشش کر رہے ہو. بچے میرے اندر وڑتے ہیں نا
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੇ ਪੈਂਦੇ, ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ। मैंने दोनों लड़कियों से बात की, उन दोनों लड़कियों का ये कहना है कि आप ही जिम्मेदार हो। कुंडी जो है वो कमरे की दूसरे की खुली हुई थी और एक तो वहाँ पर तुम थे और साथ में तुम्हारी दूसरी बीवी थी। जी हाँ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ। इसके अलावा और तो कोई कर नहीं सकता है ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਘਰ। और अगर ये जो जन्नात और ये परियों की जो बात कर रही हो कि जी घर में साया है जन्नात का, अगर ऐसी हकीकत होती तो इससे पहले अपनी बीवी का, जो जवेरिया और मलाइका की माँ है, सगी माँ है, उनका बाजू भी तो तोड़ा ना। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ये जाहिर होता है ना कि ये काम करते आ रहे हो इस किस्म का, ये पहली मर्तबा नहीं कर रहे हो, लेकिन तुमने ये किया है क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की हरकत कर चुके हो। और जो मलाइका और जवेरिया की वालदा हैं, उनका बाजू भी इसी वजह से तोड़ा था। जी, वो मेरियां बच्चियां सकियां नाल ज्यादा अजीज सी। ये सानू ये हुई शुबा कि जिन्ना परियां दा वजह तो इंज होया। अगर वो सगियों से बढ़कर है, दोनों ही बच्चियां, तो उनको अस्पताल क्यों नहीं लेकर गए? मैं जी अस्पताल ला गया। अस्पताल नहीं लेकर गए क्योंकि मैं अभी अस्पताल में मिलकर आ रहा हूँ वालदा से भी, दोनों बच्चियों की, और उन दोनों बच्चियों से भी मैंने पूछा है। वालदा का साफ कहना है कि जी अस्पताल वो नहीं लेकर गया, ना ही दूसरी तुम्हारी बीवी जो अभी जेल में बंद है, जिसको जेल भेज दिया गया है, तुम दोनों ही उसको लेकर बच्चियों को दोनों को अस्पताल नहीं गए। और वो दर दर की खुद ठोकरें खाती रही, वो अकेली माँ अपनी बेटियों को लेके एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक दर दर की ठोकरें खाती रही और घर पे बैठे रहे। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਮ। जवेरिया की शादी किससे करना चाह रहे थे? ਉਹਦੀ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ नहीं सी करना चाह रहा। अब फिर गलत बयानी करने पर उतर आए हो। सही बताओ किससे शादी करना चाह रहे थे? छोटियां बच्चियां ही, उदों दी गल है, उदों मैं गल कीती सी। चलें जी, ये तो मानने को तैयार नहीं हो, लेकिन बहरहाल ये वाकया जो है ये हुआ तो इसी तरह से ही है, जिस पर पुलिस ने यकीनन तफ्तीश भी की है। हमारे साथ जी मुफ्ती अब्दुल कवी साहब भी मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, आपने एक ऐसे शख्स की अब तक की ये मुख्तसरन गुफ्तगू सुनी, हम मज़ीद भी बात करेंगे, जिसका नाम असलम है, और ये सुतेला बाप है इन दोनों लड़कियों का, जवेरिया का और मलाइका का। जवेरिया की उम्र 13 साल है और मलाइका की उम्र सिर्फ 10 साल है। दोनों बच्चियां सहमी हुई हैं और जवेरिया का चेहरा जो है वो देखा नहीं जा रहा है कि इतना वो जल चुका है तेज़ाब फेंकने के नतीजे में कि देख कर भी दुख होता है, और किसी का उनसे ताल्लुक़ ना भी हो तो उनकी आंख भर आती है। और यहाँ पर यह शख्स असलम ये कह रहे हैं कि जी मैंने ऐसा नहीं किया, घर में जन्नात का साया है। आप क्या कहेंगे? जो चीज़ अकल के ख़िलाफ़ हो, मुशाहदे के ख़िलाफ़ हो, हकीकत के ख़िलाफ़ हो, उसका कुरान से और इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। कोई परी कोई जिन इस तरह बाला दस्त नहीं हो सकते कि वो इस तरह की बेचारी मासूम बच्चों के अंदर जाके, किसी दुकान से जाके, किसी और जगह से जाके इस तरीके में जाके कुछ चीज़ लें और उनके चेहरों के ऊपर डालें। ये ख़ुद बदनसीब बाप है जिस बदनसीब ने ये काम किया है, और अकल भी यही कह रहा है, मुशाहदा भी यकीनन यही होगा, पुलिस की तहकीक भी यही आएगी। और इस बदनसीब को पूरी कुरान मजीद के अंदर और इस्लाम के अंदर कहीं ये बात नहीं है कि अगर जुल्म जो है वो बाप करे, खा हकीकी बाप हो या दूसरा बाप हो, उससे इंतकाम न लिया जाए। हर हालत में इंतकाम लिया जाएगा, और इंतकाम इसी सूरत के अंदर है कि उन बेचारी मासूम बच्चों के साथ जो कुछ ज्यादती हुई है। और मैं तो ये बात कहूँगा कि इसने अल्लाह के कानून के अंदर और अल्लाह के निज़ाम के अंदर और उसके खल्क के अंदर भी इसने मुदाखलत की है। फ़ला युग़य्यिरन्न खल्क़ अल्लाह, अल्लाह का जो खल्क था उन बच्चियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो वलक़द कर्रमना बनी आदम के साथ और लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम के साथ अल्लाह ने उनको खूबसूरत शक्ल अता फरमाई थी, सूरत अता फरमाई थी। इस बदनसीब ने उस सूरत के अंदर जो मुदाखलत की है तो ये 3 गुना सज़ा का मुस्तहिक़ है। मुफ्ती साहब, आपने कहा कि ये शख्स जो है वो कानूनी एतबार से भी और शरई एतबार से भी सज़ा का मुस्तहिक़ है और ये बाप कहलाने के लायक नहीं है, लेकिन इसका कहना है कि जी घर में जिन्नात का साया है, ये मैंने नहीं किया है। जो चीज़ें अकल के खिलाफ हैं, कोई जन इस हद तक अल्लाह के दिए हुए इख्तियार के मुताबिक ये कदम नहीं उठा सकता, वो तो मगलूब हैं। उन्होंने कहा ये कैफियत है कि जनाब वो किसी इंसान के ऊपर और किसी मोहतरमा के ऊपर या किसी मोहतरमा के ऊपर या किसी मासूम के ऊपर या किसी मासूमा के लिए, ये सब एक ऐसी बहाने की बात है जिसका अकल से भी ताल्लुक नहीं, हकीकत से भी ताल्लुक नहीं, इस्लाम से भी ताल्लुक नहीं। जी मैं तो बहुत प्यार बच्चियां नु करना है। हकीकतन में तुमने ये ऐसा ना किया होता, तुम्हारा इस वाक़े से कोई ताल्लुक ना होता, तो बच्चियों के साथ जाते हैं अस्पताल।
اچھا جی، یہاں پر یہ اسلم تو ماننے کو تیار نہیں ہے. اب چونکہ اسلم یہ ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ متعلقہ تھانے کے جو تفتیشی افسر ہیں ہم ان سے پوچھیں کہ یہ کتنا سچ کہہ رہا ہے، کتنا جھوٹ کہہ رہا ہے، کیونکہ یقیناً پولیس نے بھی اپنی طرف سے اس پورے کیس کی، اس پورے واقعے کی تفتیش کی ہے. اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام ہم لوگ. اور آج کے پروگرام میں ہم دو ایسے واقعات کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں سب سے پہلے عذرا بی بی پر اس کے شوہر نے تیزاب پھینکا، اور دوسرے واقعے میں دو کم عمر لڑکیاں، ایک کی عمر 13 سال، ایک کی عمر 10 سال پر ایک ایسے شخص نے، ایک ایسے درندے نے تیزاب پھینکا جس سے ان کا چہرہ جل گیا، اور یہ درندہ کوئی اور نہیں ان کا سوتیلا باپ تھا. وقفے سے پہلے آپ نے مفتی صاحب کی رائے سنی، اور یہ درندہ صفت انسان اسلم کی بھی آپ نے بات سنی کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ جی میں نے تو کچھ نہیں کیا ہے، یہ تو گھر میں جنات کا سایہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہوا، میرا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں بے قصور ہوں. اس پر اب پولیس سے بات کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ پولیس نے یقیناً تفتیش کی ہے، اور تفتیش کے بعد وہ کس نتیجے پہ پہنچے. ہمارے ساتھ متعلقہ تھانے کے تفتیشی افسر جعفر ڈوگر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جعفر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جعفر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس کیس میں قانون کے مطابق کیا سزا ہوگی؟ ایف آئی آر میں کیا دفعات لگائی گئی ہیں؟ اس میں سر قانون کے مطابق 336(b) جو جرم ہے وہ ہم نے لگایا ہے 780 ہے. تو اس مقدمہ کی سزا عمر قید ہے. کرائم سین کے مطابق بچیوں کی شہادت اور ارشاد بی بی کی شہادت اور جو محلہ کے لوگ ہیں ارد گرد سے، اس کے مطابق کوئی بندہ باہر سے نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے، مین گیٹ کو تالا لگا ہوا ہے. تو ان باتوں کے مطابق، شہادت کے مطابق، اس کی گفتگو کے مطابق یہ 100% گلٹی ہے. ہماری تفتیش میں میرٹ پہ تفتیش کی ہے. وہ تو مانتا ہی نہیں ہے. ملزم کب مانتا ہے جی؟ جب انسان کے دائرے سے باہر نکلتا ہے نا تو وہ حیوانیت بھی کراس کر جاتا ہے. نہیں، لیکن یہ ایسا شخص جس کو حیوان کہنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا، تو اس پر تو اس کی اگر ٹکور کر دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو اس کے کیے کی سزا ملے گی انشاءاللہ تعالی. جو سزا اس کی ہے وہ قانون کے مطابق ملے گی. قانون کے مطابق ہم نے گرفتار کیا ہے، قانون کے مطابق اس کا چلان دیں گے، قانون کے مطابق اس کی سزا دلوائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کی دوسری بیوی کیا کہتی ہے جو جیل بھیجی جا چکی ہے؟ وہ کلثوم بی بی، دراصل اس نے 4 شادیاں کی تھیں، شبنم، صفیہ، کلثوم اور یہ ارشاد. 2 کو پہلے ڈیورس کیا اس نے. جو کلثوم ہے اس کا بیٹا 18-19 سال کا گنگا بہرا، اس سے یہ دونوں میاں بیوی ایک ہی بیٹا ہے ان کا. اس سے یہ بچیوں کی شادی بڑی کی جویریہ کرنا چاہتے تھے. تو اس سے میں نے پوچھا کہ تم اس کے بعد کا حلف دے دو، قسم دے دو کہ مجھے نہیں پتا. اس نے کہا جی میں نے پھینکا نہیں، میں اپنی قسم دیتی ہوں، میں نے نہیں پھینکا، خامد کی قسم میں نہیں دے سکتی. جعفر صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ. اسلم، جعفر صاحب کی گفتگو سن لی، تفتیش انہوں نے کی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تفتیش کرنا کوئی ان کے لیے پہلے دن وہ نہیں کر رہے ہیں. ان کو سروس میں کئی سال ہو چکے ہیں. شاید جتنی تمہارے بیٹے کی، گونگا بہرا جو تمہارا بیٹا ہے جس سے تم چاہ رہے تھے کہ جویریہ کی شادی کر دی جائے، جتنی اس کی عمر ہے اس سے زیادہ تجربہ ہے ان کا، اور یہی کام کرتے آ رہے ہیں. تم جیسے ملزمان کی تفتیش کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کیس کی بھی انہوں نے جب تفتیش کی ہے اور جو ان کے مطابق اس کے نتائج نکلتے ہیں وہ سن بھی لیے ہیں. اب بولو، کیا بولو گے؟ اب بولنے کی گنجائش کوئی نہیں. اب بولنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی ہے تو پھر یہ تسلیم کرتے ہو کہ تم نے یہ سب کیا ہے؟ جی میں نہیں کیا، میری سمجھ یہ آتا کہ جنہ کیتا ہے. تو تم بھی تو جن نہیں ہو نا، تم انسان تو نہیں ہو، جانور ہو نا. تمہیں انسان تو نہیں کہا جا سکتا، جانور ہو. میں ان کی بات کو یقین مانو، میں ان کی بات کو بالکل نہ مانتا. میں نے سوچا تھا کہ چلیں ہو سکتا ہے کہ پولیس نے تفتیش کر کے یا کیس کو ختم جلدی کرنے کے لیے تم پر الزام لگا دیا اور تمہیں قصوروار ٹھہرا دیا، اور گھر میں کوئی جھگڑا تھا آپس میں تمہارا اور تمہاری بیوی کا، تو تمہاری بیوی نے کہہ دیا کہ جی اسلم نے یہ سب کیا ہے. میں یہ سب مان لیتا، ٹھیک ہے، تمہاری بات مانتے ہوئے، تم پر ترس کھاتے ہوئے میں مان لیتا. لیکن مجھے صرف اتنا سمجھا دو اگر، جو کہ نہیں سمجھا پائے ہو کیونکہ تمہارے پاس جواب نہیں ہے اور تم قصوروار ہو، اور پولیس کی تفتیش جو ہے وہ بالکل 100% صحیح ہے اور تمہیں صحیح گرفتار کیا ہے کہ تمہاری یہ بیٹیاں ہیں. تم کہتے ہو کہ یہ میری سوتیلی بیٹیاں پر سگی سے بھی بڑھ کر ہیں. ان کو ہسپتال لے کر جاتے، کیوں نہیں لے کر گئے؟ ذمہ دار ہو نا، تو اسی لیے آگے سے جواب دینے کو نہیں ہے، چپ ہو گئے ہو جیسے کہ کوئی گنگا ہو جس سے میں بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب، آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے اسلم سے؟ دیکھیں جی، میں تو یہ بات
عرض کروں گا کہ پولیس حضرات سے جو تفتیش کر رہے ہیں کہ خدا را ان بچیوں کو اپنی بیٹی سمجھتے ہوئے، چونکہ جو آدمی کلمہ گو ہے اللہ رب العالمین نے اس کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ اس کے لیے تمام اولاد جو ہے اس کی اولاد کی طرح ہے، بھائی اور بہن کا رشتہ اللہ نے بنایا اسی اسلام کے حوالے سے کہ انما المؤمنون اخوہ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تمام اہل ایمان جو ہیں ان کا تعلق آپس میں بھائی اور بہن کا ہے۔ یہ بچیاں میری بھی بچیاں ہیں، آپ کی بھی بچیاں ہیں، اور جو تفتیشی حضرات ہیں ان کی بھی بچیاں ہیں۔ میں تو ان سے یہی بات کہوں گا کہ خدا را عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اگر اس تحقیق میں جائے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ تیزاب کہاں سے خریدا گیا ہے، یہ بد نصیب خریدنے والا کون ہے، اور اس کے بعد آنے کے بعد ڈالنے والا کون ہے۔ یہ تمام وہ واقعات ہیں جو آج کے زمانے کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج الیکٹرانک میڈیا اور آپ کے اس پروگرام مفتی صاحب آپ نے جو پولیس کی بات کی ہے واضح ہو جائیں گے۔ جی مفتی صاحب میں یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں کہ جو آپ نے پولیس کی بات کی ہے، یہاں پر پولیس کو بھی اس معاملے کا بہت دکھ ہے، بہت افسوس ہے ان کو کہ یہ بچیوں کے ساتھ جو اتنا ظلم ہوا ہے، اور اتنی کم عمر بچیاں، ایک کی عمر صرف 13 سال اور ایک کی 10 سال، اور ان کے چہرے پہ تیزاب پھینکا گیا ہے۔ مجھے بتائیے آپ اسلم سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے؟ میں اس سے یہ بات کہوں گا کہ خدا را درندگی کو ختم کرتے ہوئے انسان بنتے ہوئے بتا دے کہ اس کا معاملہ کیا تھا۔ کیا صرف ان بچیوں کو یہی قصور تھا کہ جو اختیار ان کو اللہ کے قرآن نے دیا ہے، جو اختیار ان کو پاکستان کا قانون دے رہا ہے، اپنے مستقبل کے حوالے سے وہ جو فیصلہ کرنا چاہ رہی تھی، اس بد نصیب نے غصے میں آ کے اور جنون کے اندر آ کے اس درندگی کا ثبوت دیا ہے۔ خدا را میری اس سے درخواست ہوگی کہ اب بھی انسان بن جائے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اپنے لیے قبر و آخرت کو خراب نہ کرے۔ پاکستان کے قانون اور شریعت کے مطابق اس کو سزا تو ملنی ہے، کم از کم آنے والی جو آخرت کے مراحل ہیں ان کی طرف دیکھتے ہوئے، اپنی قبر کی طرف دیکھتے ہوئے خدا را یہ خود بتا دے کہ ان مظلوم بچوں کے ساتھ کس نے ظلم کیا ہے، جبر کس کی طرف سے ہوا ہے، زیادتی کس کی طرف سے ہوئی ہے، اور یہ واقعہ کیا ہے، اس کے خود اپنی طرف سے یہ بتا دے۔ ٹھیک ہے جی اسلم بتاؤ جی۔ میں نہیں کیتا، یہ جنہ ہی کیتا میری سمجھ یہ کم آندی ہے جی۔ مفتی صاحب یہ تو وہیں پر اڑا ہوا ہے، اس کا تو یہی کہنا ہے کہ جی میں نے نہیں کیا ہے۔ دیکھیں جی میں تو خود خانقاہی آدمی ہوں، الحمدللہ جنات کے معاملات کو سمجھتا بھی ہوں، اور جنات کے حوالے سے اللہ نے جنات کو اختیارات دیے ان کو بھی سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات میں سے، میں نے پہلے بھی کہا کہ غلبہ اور بالادستی اللہ نے اولاد آدم کو عطا کی ہے۔ یہ آدمی جو کچھ کہہ رہا ہے یہ بالکل حقیقت کے بھی خلاف ہے، بالکل جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول کے اور گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ پھر میں اس کو کہوں گا کہ اپنی قبر اور آخرت کو خراب نہ کرے، جنات کی طرف نسبت نہ کرے۔ جو کچھ کیا ہے وہ کسی انسانی درندے نے کیا ہے، جنات نے نہیں کیا۔ جنات کو اللہ نے یہ اختیارات نہیں دیے کہ وہ معصوم بچوں کے اوپر اور اولاد آدم کے اوپر ظلم اور زیادتی کرے۔ ٹھیک ہے، تم نے سن لیا نا جو ہوا میں تیر چلا رہے ہو، جنات پہ ڈال رہے ہو بال کے جی جنات کا سایہ ہے، وہ جواب سن لیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار ہی نہیں دیا ہے کہ معصوم بچوں پر جو ہے وہ اس طرح سے ظلم کیا جائے۔ جو یہ کسی نے تمہارے ذہن میں بات ڈال دی نا کہ یہ بات کہہ دو تو بچ جاؤ گے، نہیں جی میرا ذہن نے کسے نہیں۔ اور پھر پولیس نے بھی صاف کہہ دیا کہ جی اور کوئی دروازہ ہی نہیں تھا گھر کا جہاں سے کوئی داخل ہوتا، جس کمرے میں تم تھے صرف اس کمرے سے اندر داخل ہوا جا سکتا تھا، اور اس کمرے کی کنڈی جو ہے وہ کھلی ہوئی تھی۔ تم نے گناہ کیا، تم نے غلطی کی، اور اس سے بڑی غلطی یہ کر رہے ہو کہ یہ سب کرنے کے بعد اس کا اعتراف نہیں کر رہے ہو۔ احساس نام کی تم میں چیز نہیں ہے، تمہیں ابھی بھی صرف اپنی پڑی ہوئی ہے کہ میں کسی طریقے سے اس کیس میں سے نکل جاؤں، اس دلدل میں جو میں پھنس چکا ہوں اس میں سے کسی طریقے سے میں خود نکل جاؤں، تمہیں کسی اور کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جی میں پھنس تک گیا ہوں جی، نکل کے میں سکنا، تمہیں کسی اور کی اور کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہیں کسی کی اور کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کی اور کوئی فکر نہیں ہے، تمہیں صرف اپنی فکر ہے کہ میں بس کسی طرح نکل جاؤں۔ نہیں جی میں پھنسے نکل کے میں سکنا جی۔ تو پھر مزید گناہگار کیوں ہو رہے ہو؟ ابھی مفتی صاحب کو سنا نہیں کیا کہہ رہے تھے؟ یہ جو کر رہے ہو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہاں پر میں ایک اور بات کہتا چلوں، اسلم ذرا قریب آنا، ٹھیک ہے نا؟ بھاگنے کی کیا کوشش کر رہے ہو؟ دور کھڑے ہونے سے کیا ہو جائے گا؟ بات نہیں ہو پائے گی۔ تمہیں دکھ ہے جو ہوا ہے؟ بہت دکھ ہے، بہت دکھ ہے، اتنا دکھ ہے تمہاری آنکھوں سے پتا چل رہا ہے کہ اتنا دکھ ہے، مکاری ہے اس میں۔ جب سے میں آ کر یہاں پر بات کر رہا ہوں مجھے ایک دفعہ بھی نہیں لگا ہے کہ تم میں ذرا بھی احساس ہے، شرم ہے، یا تمہیں دکھ ہے اس پورے واقعے کا، یا تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی ٹپکا ہو کہ جو بچیوں کی حالت ہے، جو ان کا چہرہ ہے وہ دیکھا نہیں پاتا ہے۔
ایک بچی تو اللہ کا شکر ہے کہ بچ گئی, اس کا چہرہ بھی بچ گیا, اس کے ماتھے کے اوپر یہاں پر وہ جلا ہے, اس کا بازو جلا ہے تیزاب گرنے سے. دوسری بچی کا تو پورا چہرہ ہے جو جل گیا ہے. یہ یقیناً انسان نہیں ہے, یہ درندہ ہے, اور یہ جھوٹ, اتنا جھوٹ بول رہا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. میں نے بہت سے ایسے ملزمان کو دیکھا ہے کہ جو کوئی جرم کرتے ہیں, کرنے کے بعد اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آئندہ نہیں کریں گے, لیکن اس میں یہ جھوٹ بھی بول رہا ہے اور اس میں ڈھٹائی بھی بہت زیادہ ہے. اور اب تک یہی کہا جا رہا ہے کہ جی گھر میں جنات کا سایہ ہے اور یہ سب. وہ مفتی صاحب نے وہ واضح کر دیا, یہ بھی بتا دیا کہ قانونی اعتبار سے سزا بھی ہے, شرعی اعتبار سے سزا بھی ہے. نہ تو اس میں شرم ہے, نہ ہی اس میں احساس ہے, اور نہ ہی اس کو دکھ ہے. اور اگر اس میں اس کو دکھ ہوتا, اس کو احساس ہوتا, تو اب تک جو گفتگو ہوئی ہے کم از کم اس کی آنکھیں نم ضرور ہو جاتی, وہ بھی نہیں ہوئی. اور بچی کا علاج کے لیے بچی کو فوری طور پہ ہسپتال خود نہیں لے کر گیا, بلکہ ماں کو کہہ دیا کہ ہسپتال لے جاؤ. یہ بھی اور اس کی تیسری بیوی, جو دونوں ہی ذمہ دار اور قصوروار ہیں, تیسری بیوی کو تو جیل بھیجا جا چکا ہے, دونوں ہی گھر میں رہے. رات کی تاریکی میں 2 بجے واقعہ ہوا, کوئی بچیوں کو ان دونوں میں سے ہسپتال نہیں لے کر گیا, جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہی درندہ ذمہ دار ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اور آج کے پروگرام میں ہم نے جہاں پر ان 2 کم عمر بچیوں کی بات کی, وہاں پر ہم نے اس خاتون کی بھی بات کی, عذرا بی بی کی, کہ جس کے شوہر نے بھی اس کے اوپر تیزاب پھینکا تھا, اور یہ پورا معاملہ وہی ہے. اور ان طرح کے لوگوں کے لیے جو سزا ہے وہ بھی آپ نے مفتی صاحب کی زبانی سن لی. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. جاتے جاتے ہمارا ای میل ایڈریس ہم لوگ @samad.tv, ہمارا فیس بک پیج بھی ہے, ضرور وزٹ کیجیے اور ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیے. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جلد پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.